شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے 5 اگست کو سینٹ کا اجلاس کشمیر یکجہتی کے حوالے سے طلب فرما کے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا۔ بڑی مہربانی آپ کی جناب چیئرمین۔ آج ہم پوری قوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ ہمارے تمام ادارے، پارلیمنٹ، کشمیری 70 سال سے مسلسل مار کھا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ کشمیری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، عصمتیں کٹ رہی ہیں۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ کشمیری سکھ کا سانس لے اور آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو۔ جناب چیئرمین، مودی دنیا انسانیت کا ایک گھٹیا انسان ہے، خونخوار ہے، دہشت گرد ہے۔ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کا 1 سال سے قتل عام ہو رہا ہے، صرف لاک ڈاؤن نہیں، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ دنیا کیوں خاموش ہے کشمیری مظالم پر۔ اقوام متحدہ جو دراصل امریکہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے، وہ اپنے قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے بجائے مجرمانہ غفلت سے کام لے رہا ہے۔ دنیا اسلام جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، ان کا ضمیر خاموش ہے۔ کیا اس لیے کہ کشمیری مسلمان ہے؟ کیا اس لیے کہ فلسطینی مسلمان ہے؟ چلو مسلمان صحیح، انسان بھی تو ہے۔ یہ انسانیت کہاں گئی؟ کہیں اگر کوئی ایک قتل ہوتا ہے جسے ہم بھی ناجائز و نامناسب سمجھتے ہیں، اس پر تو پوری دنیا شور مچاتی ہے، واویلا کرتی ہے۔ لیکن ایسا ظلم و جبر جو 70 سال سے 72 سال سے مسلسل جاری ہے، اور کشمیریوں کا بے رحمانہ قتل ہو رہا ہے، ان کی لاشیں دریائے نیلم میں پھینکیں، پاکستان کو للکارا جاتا ہے کہ پاکستان تو کشمیر کی بات کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر کی، سری نگر کی، جموں کی، یہ لاشیں ہیں کشمیریوں کی۔ تمہیں اگر غیرت ہے، تمہیں اگر جرت ہے، تمہیں اگر ہمت ہے تو میدان میں آ۔ جناب چیئرمین، آج کا افسوسناک دن، جو آج سے 1 سال قبل مودی سرکار نے اپنے آئین میں جو آرٹیکل 370 جو کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر کے اسے بھارت کے ساتھ ضم کر دیا، اور اسی طرح
شق نمبر 35A مسلم آبادی، جو ایک آئین میں شق ہوا کرتا تھا کہ یہاں غیر مسلموں کو لا کے آباد نہیں کیا جا سکتا، یہاں کشمیری ہی رہیں گے، کشمیر کے اندر چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہیں، وہ ہیں، ان کی اولاد وہ رہیں گے، باہر سے یہاں آبادی نہیں بڑھائی جائے گی۔ آئین میں ترمیم کر کے ہندوستان نے کشمیر سے متعلق جو معاہدات تھے، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھیں، شملہ معاہدہ تھا، اعلان لاہور، سب کو پاؤں تلے روندا۔ نہ اقوام متحدہ نے احتجاج کیا، نہ دنیا کے کسی کونے سے کوئی آواز بلند ہوئی، سب اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آج ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور کریں گے، مگر سوال یہ ہے کہ کشمیری کب تک ظلم سہتے رہیں گے، کب تک ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے، ان ماؤں اور بہنوں کی چیخوں پر کب کوئی کان دھرے گا، کب ہندوستان کو کوئی طاقت آ کے ظلم اور جبر سے روکے گا، مودی کی چیرہ دستیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا ہاتھ مروڑے گا۔ یہ کب تک کیسا رہے گا؟ 1 سال لاک ڈاؤن، ان کی حالت، ان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب چیئرمین، آپ سے بھی اوجھل ہے، مجھ سے بھی۔ یہ ظلم و جبر یہ کب تک رہے گا؟ کیا صرف قراردادوں سے کام بن جائے گا؟ 1 منٹ کی خاموشی یہ کیا بحیثیت ایک مسلم ریاست کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، یہ کہاں کی روایات ہے جو ہم اپنا رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے آج قرآن کریم ختم کروائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ 1 منٹ کی خاموشی سے کیا پیغام جائے گا؟ خاموش رہنے کا وقت نہیں، اب کچھ کرنے کا وقت ہے جناب چیئرمین، اب کچھ کرنے کا وقت۔ جی حیدری صاحب، میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ حیدری صاحب خیال رکھنا ہے، میں باقی بالکل، بھی سارے دوست میں آج اتنا اس خیال رکھوں گا اہم آپ کا، موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا اتنا خیال رکھوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے حیران مجھے نہ کریں، افسوس ہے جناب چیئرمین، دنیا کو حیران کر دیں اپنی باتوں سے۔ مجھے افسوس ہے جناب چیئرمین، آج یہ ڈیسک بجا رہے ہیں، خوشی بھی منا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آج 100 کے دن میں آپ کے سامنے یہ پھول پڑے ہیں۔ آج پورے پارلیمنٹ میں کالے بینر ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیا تماشا ہے جناب چیئرمین؟ ادھر ہم ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان کی ماؤں اور بہنوں کی چیخیں ہمارے دلوں کو چیر رہے ہیں، اور ہم پھول سجائے ہوئے ہیں کہ ہم اظہار یکجہتی کشمیر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ پھول غم اور خوشی میں میں تو ساتھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، جبر نہیں ہے، آپ مناسب سمجھے تو یہ گلدستے ہٹائیں۔ آج صدر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس کو بھی آپ یہاں جو ہے نا کالی جھنڈیاں ہونی چاہیے، کالے بینر ہونی چاہیے، تاکہ مکمل یکجہتی ہونی چاہیے کشمیریوں کے ساتھ۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا، میرا دل دکھا ہے، اور اگر آپ پوچھیں گے تو پارلیمنٹ کے دیگر اکرام کہیں گے کہ
जनाब चेयरमैन, ये आज के दिन हैदरी साहब, ये पूल हमारी तरफ से नजराना है उन कश्मीरी शहीदों के लिए, उन मजलूमों के लिए। उनके साथ तो इसलिए इन फूलों को हमें खबर नहीं बनानी चाहिए। आप तो अपनी बात करें अपनी। दुख का इजहार होना चाहिए, ये खबर नहीं है। ये मेरे समेत बहुत सारे लोगों का दिल दुखा है जनाब चेयरमैन। अब ये है कि आज हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दी जाए अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की रोशनी में। कश्मीरियों को आज़ाद किया जाए। कश्मीरियों के जो जद्दोजहद है, मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी उससे इख्तिलाफ नहीं करता, मगर हमें जनाब चेयरमैन अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया है। मोदी ने अपने आईन में शामिल कर दिया कि मैं 370 जो आर्टिकल है बरसरे इक़्तिदार है उसको मैं ख़त्म करूंगा। मैं 35A को ख़त्म करूंगा। कश्मीर की उस स्टेटस को मियामेट करूंगा, उसको इंडिया में जम करूंगा। जनाब आली, नक्शे में डालने से कोई मसला हल होता है? आप बताएं। नक्शे में तो दिल्ली को भी शामिल कर सकते हैं, हैदराबाद दक्कन को भी शामिल कर सकते हैं, चंडीगढ़ को भी शामिल कर सकते हैं। नक्शे में आप लिखते जाएं, क्या फर्क पड़ता है? जगह साई मत कराओ जनाब चेयरमैन। जी हैदरी साहब, टाइम हो गया जी। बस हैदरी साहब जब बोलने लगता है, असल मौजू पे आता है तो आप उसको रोकते हैं। बड़ी मेहरबानी हैदरी साहब, थैंक यू जी। मैं पार्टी का पार्लिमानी लीडर हूँ, मुझे 11 मिनट हो गए जनाब, 5 इसलिए मेहरबानी करें। बाकी आपके साथी भी बोला। चलो 2 मिनट। जी जी। तो मोदी ने अपने इंतखाबी मंशूर में लिखा कि मैं कश्मीर का स्टेटस तब्दील करूंगा, मैं उसमें जम करूंगा। आप बताएं पाकिस्तान ने उसके तदारुक के लिए क्या किया? मौजूदा हुक्मरानों ने, जिनको पता था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, तो उनके जहन में जो बात थी हमारे सामने आई, तो यही कश्मीर का मसले का हल है कि कश्मीर को मोदी ने इंडिया में जम कर दिया। अमेरिका सालिस बनेगा। अमेरिका आलमी इस्तेमार। अमेरिका हिंदुस्तान को खुश करने के लिए आपको बुला के कहा कि कश्मीर इंडिया के हवाले, मकबूजा कश्मीर। आपने शोर मचाना है, आपने वाक करना है, आपने जलसे करना है, बयानात देना है, पार्लियामेंट के दोनों ही वालों से करारदादें पास करनी है, बाकी इससे आगे नहीं बढ़ना। अपने फौजी जवानों को कश्मीर में दाखिल न करना। तो जनाब चेयरमैन, ये भी हकायक हैं। अब ये भी बातें हैं, ये भी सवालात हैं। इन सवालात को हम किन से पूछे? अगर आप हमें रोकेंगे तो ये सवालात यहां दब जाएंगे, बाहर होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कश्मीर के हवाले से इजहार यकजहती, उनके गम में, दुख में तमाम जमातें शामिल, मगर उससे आगे थोड़ा सा बढ़ के अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हमने उन कश्मीरी भाइयों को आज़ादी दिलाने के लिए, उस मुसीबत से निकालने के लिए, उस जुल्म जबर से निकालने के लिए, मोदी के जुल्म जबर से निजात दिलाने के लिए हमने क्या इक़दाम किए हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेनेटर आजम खान सवाती।